السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں آپ کو بردہ فروش گروہ کے بارے میں ایک کہانی سناؤں گی۔ امید ہے آپ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ علی جو ہی اسکول سے نکلا اس کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا کیونکہ اس نے خطرہ محسوس کیا، لیکن ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ گھر کے راستے پر چل پڑا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک سفید رنگ کی کار بڑی تیزی سے قریب سے گزری۔ کچھ دور جا کر کار رک گئی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا جو کار کی باڈی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کچھ تھا جسے اس نے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جیسے جیسے وہ کار کے قریب پہنچ رہا تھا دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ علی تیز تیز چلنے لگا۔ وہ کار کی حدود سے دور نکل جانا چاہتا تھا، لیکن اس آدمی کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ ٹھہرو اور میری بات سنو، اس آدمی نے کہا۔ علی دھڑکتے دل کے ساتھ رک گیا۔ اس نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے پوچھا، علی تمہارا گھر کہاں ہے؟ علی اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ بیٹا گھبراؤ نہیں، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ علی تو پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، لیکن اس آدمی نے اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، بیٹے میرے منہ سے اپنا نام سن کر حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کار کے قریب پہنچ کر اچانک اس کا وہ ہاتھ گھوما جو اس نے پیچھے رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد علی کار کے اندر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ نشہ آور دوا سے بھیگے رومال نے اسے 3-4 گھنٹوں کے لیے دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک خالی کمرے میں پایا۔ پھر اسے اسکول سے نکل کر بے ہوش ہونے تک کا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ کمرے میں ایک چارپائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس تاریک کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو بالکل چھت کے قریب تھی، جس سے معمولی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ علی نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ علی اب سب کچھ سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی بردہ فروش کے ہاتھ قید ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ وہ بیٹھ کر سوچنے لگا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک آدمی کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے کھانا رکھا اور خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ جاتے جاتے وہ دروازہ بھی باہر سے بند کر گیا۔ کھانا دیکھ کر علی کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا۔ پیٹ بھر جانے کے بعد علی کو کافی طاقت محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا اور وہی آدمی دوبارہ اندر داخل ہوا۔ شاید وہ خالی ٹرے لینے آیا تھا۔ علی نے اس سے پوچھا، میں کہاں ہوں اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاید اسے بات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ علی کمرے میں چارپائی پر لیٹ گیا اور کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ کوئی 4-5 گھنٹوں بعد پھر دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ اس میں سے ایک آدمی وہی سفید کار والا تھا۔ اس نے کہا، چلو تمہیں باس نے بلایا ہے۔ علی اٹھا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ سفید کار والا پھر بولا، کوئی حرکت نہ کرنا، اگر کوشش کی تو مارے جاؤ گے۔ سفید کار والا آگے آگے تھا اور دوسرا آدمی پیچھے تھا۔ علی ان کے درمیان آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ اچانک اندر سے آواز آئی، یس کم ان، اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ علی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ سامنے والی دیوار کے قریب ایک نقاب پوش کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں آدمیوں کو کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ نقاب پوش کچھ دیر علی کا جائزہ لیتا رہا، پھر سفید کار والے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، رابرٹ یہ کتنے کا مال ہے؟ سر لڑکا تو صحت مند ہے، کوئی 25-30 کا بک جائے گا۔ علی کا سانس تیز ہونے لگا اور وہ گھبرا گیا۔ اس نے دروازے کی طرف حرکت کی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ٹھہرو، بھاگنے کی کوشش مت کرنا ورنہ مفت میں مارے جاؤ گے۔ نقاب پوش ہنسا، یہاں سے بھاگنا بہت مشکل ہے۔ علی رک گیا، وہ سسکیاں بھرنے لگا۔ جانسن اسے کمرے میں بند کر دو۔ کل شام کو گاڑی آئے گی، اسے بھی دوسرے بچوں کے ساتھ بھیج دینا، اور ہاں پرسوں صبح ہی تیاری کر لینا، ہم اس جگہ کو چھوڑ کر نئی جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ دونوں نے سر ہلایا۔ جانسن نے علی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ علی اس کے ساتھ ہو لیا۔ علی حیران تھا کہ نہ جانے یہاں کتنے بچے اور ہوں گے۔ اسے پہلے والے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ علی کو جس کمرے میں بند کیا گیا تھا اس کا دروازہ کا نمبر 12 تھا۔ علی کو اپنے ماں باپ کی بڑی یاد آ رہی تھی، جو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے اور اس کو یاد کر رہے ہوں گے۔ اس نے سوچا، اسے یہاں آئے ہوئے 12 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اس نے یہاں سے نکلنے کی ترکیب سوچنا شروع کر دی۔ کافی دیر بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو تو آرام سے گزار لے گا اور صبح کو بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ آخر وہ رات اس نے انہی خیالوں میں گزار دی۔ صبح اسے ناشتہ دیا گیا اور پھر اسے کمرہ نمبر 12 سے کمرہ نمبر 13 میں بند کر دیا گیا، جس میں 7 لڑکے پہلے سے ہی تھے۔
علی کے پوچھنے پر اس آدمی نے بتایا کہ کمرہ نمبر 12 میں نیا لڑکا لایا گیا ہے۔ علی نے سوچا نہ جانے کون بد نصیب ہوگا اور نامعلوم کہاں سے پکڑ کر لایا ہوگا۔ آدھے گھنٹے میں ہی علی ان تمام لڑکوں میں گھل مل گیا۔ وہ سب مختلف بڑے بڑے شہروں سے لائے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ تو علی کی طرح اسکول سے پکڑے گئے تھے اور کچھ کو گھروں سے اغوا کیا گیا تھا۔ علی سارا دن ان سے باتیں کرتے ہوئے گزار رہا تھا۔ شام کے وقت دروازہ کھلا اور رابرٹ اندر داخل ہوا۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا چلو اٹھو، گاڑی آ چکی ہے۔ جب وہ عمارت سے باہر آئے تو انہوں نے ایک نیلے رنگ کی ڈاٹسن گاڑی کھڑی دیکھی۔ انہیں اس میں بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ جب وہ بیٹھنے لگے تو علی نے دیکھا کہ ایک لڑکا پہلے سے اس میں بیٹھا ہے اور اپنی ٹانگوں کو منہ میں دیے ہوئے سسکیاں لے رہا ہے۔ ڈاٹسن پر چڑھنے کے بعد علی نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دلاسا دینے لگا۔ لڑکے نے سر اٹھایا۔ ہمایوں تم؟ اس کی شکل دیکھتے ہی علی نے حیرانی سے چیختے ہوئے کہا اور ہمایوں بھی علی کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ باقی تمام لڑکے بھی ان دونوں کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ڈاٹسن چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں دوست اور کلاس فیلو ایک دوسرے سے خیالات بانٹ چکے۔ ہمایوں کو بھی اسی طرح اسکول سے اغوا کیا گیا تھا۔ اب دونوں نے مل کر بھاگنے کا منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دونوں ڈاٹسن کے باہر لٹک رہے تھے۔ ڈاٹسن اس وقت ایک پہاڑی راستے سے گزر رہی تھی۔ ڈاٹسن کبھی آہستہ ہوتی اور کبھی تیز ہو جاتی۔ اچانک ایک موڑ پر گاڑی کچھ آہستہ ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے آہستگی سے چھلانگ لگا دی۔ ڈرائیور رابرٹ اور دوسرا آدمی بے پرواہی سے سگریٹ پی رہے تھے۔ انہوں نے اس لڑکوں کے اس کارنامے کو دیکھا ہی نہیں۔ انہیں کچھ پتہ نہ چلا کہ کیا ہوا ہے۔ دونوں کی کافی چوٹیں آئی تھیں لیکن دونوں نے ہمت نہ ہاری اور اس طرف چل پڑے جس طرف ڈاٹسن گئی تھی۔ ڈاٹسن نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ سڑک شروع ہو گئی۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت انہیں دور سے کسی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ ہمایوں نے کہا یہ تو کوئی پولیس والے کی گاڑی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے خدا کی مدد سمجھو۔ علی نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی نزدیک پہنچ گئی۔ واقعی یار یہ تو پولیس کی گاڑی ہے۔ علی نے فوراً گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا اور آواز دی۔ گاڑی قریب آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک سپاہی نے نکل کر کہا کیا بات ہے لڑکوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ علی نے آگے بڑھ کر کہا ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ سپاہی حیران ہو کر پوچھا کیسی مدد؟ اتنی دیر میں گاڑی میں بیٹھے ایک پولیس افسر نے انہیں اپنی طرف بلایا۔ وہ کوئی پولیس انسپکٹر تھا۔ اس نے پوچھا بیٹے کیسی مدد کی ضرورت ہے؟ علی نے ہمت کر کے اپنی تمام رودات مختصر سی سنا دی۔ انسپکٹر نے انہیں گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں انسپکٹر سمیت کل 6 آدمی تھے۔ انسپکٹر نے ڈرائیور سے کہا اسلم گاڑی ان لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلاؤ۔ کچھ دیر بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے۔ علی نے اس عمارت کو پہچان لیا۔ سر یہی وہ عمارت ہے، ہمایوں نے جوش بھرے انداز میں کہا۔ اسے یہ مہم سر انجام دیتے ہوئے بڑا لطف آ رہا تھا۔ انسپکٹر تمام سپاہیوں سمیت اندر داخل ہو گیا۔ آخر تھوڑی سی کوشش کے بعد بردہ فروشوں کے تمام آدمی ماں ان کے سرغنہ کے پکڑے گئے۔ ان سب کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور سارے کمروں کی تلاشی لینے کے بعد انسپکٹر نے سپاہیوں کو گاڑی اور کچھ نفری منگوانے کے لیے بھیج دیا اور سب ایک کمرے میں جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد نئی گاڑی آ گئی اور اس گاڑی میں بردہ فروشوں کو بٹھا دیا گیا اور دوسری گاڑی میں علی، ہمایوں اور کچھ پولیس والے بھی بیٹھ گئے۔ انسپکٹر بردہ فروشوں والی گاڑی میں تھا اور سب خیریت سے تھانے پہنچ گئے۔ پولیس والوں کی تھوڑی سی مزید کوشش سے بردہ فروشوں کے دوسرے ساتھی اور بچوں والی ڈاٹسن گاڑی بھی مل گئی۔ بچوں کو ان کے گھروں پر پہنچا دیا گیا۔ علی اور ہمایوں بھی رات کو ہی اپنے گھر پہنچ گئے۔ ان کے روتے ہوئے ماں باپ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ صبح کو اخبارات میں ان کی تصویریں چھپیں اور نیچے لکھا تھا علی، ہمایوں اور انسپکٹر سلیم تابانی کا کارنامہ۔